اور جاہل رہنا تمہیں زیب دیتا ہے؟ اس رسول پاک کی امت ہو جس نے پوری کائنات کو علم کا انقلاب دیا ہے، علم کا انقلاب۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تھے، 6 لوگوں کو صرف لکھنا آتا تھا، قلم پکڑنا کتنے لوگوں کو آتا تھا؟ 6 لوگ۔ 10 سال کا عرصہ گزرا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت 80,000 لوگوں کے ہاتھوں میں قلم تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ انقلاب زندگی بھر کا کوئی ٹیچر بھی نہیں کرتا، وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علم کا عظیم انقلاب پیدا کیا تھا۔ اور اس رسول کی امت اگر جاہل ہو تو کیسے زیب دیتا ہے؟ اسی لیے میں نے دیکھا ہے بہت ساری جگہوں پر بڑی بڑی تحریکیں چلتی ہیں، لیکن رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سچا جانشین، ان کی آل و اولاد کا یہ سچا جانشین مارارہ متحرہ کا اور خانوادہ برکات کا چشم و چراغ اعلان کرتا ہے، آدھی روٹی کھائیں گے اور بچوں کو۔ سبحان اللہ۔ یہ صرف مارارہ کا اعلان نہیں، یہ رسول پاک کا مشن ہے، یہ انقلاب ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا لایا ہوا۔ اگر تم جاہل رہو گے، بے نور رہو گے، جاہل آدمی حلال و حرام میں تمیز نہیں کر سکتا، جاہل کو کفر اور ایمان پتہ نہیں ہے، جاہل کب گمراہ ہوگا اسے خود پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے میرے عزیزوں، علم کے بغیر اسلام بھی نہیں ہے، علم کے بغیر اسلام نہیں۔ آپ کو پتہ ہے دور جہالت کہا جاتا ہے اسلام سے پہلے والے دور کو، اور دور اسلام، اسلام کے بعد۔ اسلام اور جہالت تو اپوزٹ چیزیں ہیں، یہ کبھی ایک جگہ آ نہیں سکتی۔ آج امت کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا اندر، جن سے پوچھا گیا پہلا کلمہ کیا ہے تو آئیں ٹائیں کر رہے ہیں، نہیں پتا ہے۔ تمہارے نبی کون؟ یہ بھی نہیں پتا۔ ہم تو اس خوش فہمی میں چل رہے ہیں، جمعہ میں بھیڑ ہے، جلسوں میں بھیڑ ہے، سب کی ٹوپی ہے، سب کو آتا ہوگا، کھنگالو تو کلمہ بھی نہیں آ رہا ہے۔ یوں ہی یہ مصیبتیں نہیں آ رہی ہیں میرے عزیز، یوں ہی ہم کو ڈرایا اور دھمکایا نہیں جا رہا ہے۔ تمہارے اندر علم کی دولت ہو تو تم اپنے رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین کامل کے ساتھ جیو گے۔ آج دلم الیقین کے ساتھ جو جیتے وہ جہالت کی وجہ ہے، جہالت ہے۔ اور جو جس طرح ہانکنا چاہے آج ہانک رہا ہے تمہیں۔ علم کی طرف آؤ، علم کی طرف۔ ہر بچے کو آج پڑھا لکھا ہوا ہونا ضروری ہے، ہر بچے کو۔ اور جب ہم علم کی بات کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے مولانا صرف مدرسوں میں لے جانے کی بات کرتے ہیں، مدرسوں میں لے جانے کی بات کرتے ہیں۔ علم صرف مدرسوں کی بات نہیں ہے، علم کو جو فرق کیا گیا ہے نا، یہ دینی علم ہے، یہ دنیاوی علم ہے۔ ابھی آپ سے میں پوچھوں دینی علم کیا ہے، دنیاوی علم کیا ہے؟ آپ یہی کہیں گے قرآن، حدیث، فقہ، یہ سارے دینی علم ہیں۔ سائنس، جغرافک، فزکس، کیمسٹری، یہ دنیاوی علم ہے۔ یہ غلط سوچ ہے، غلط کانسیپٹ ہے۔ دینی اور دنیاوی علم اس طرح سے فرق نہیں کیے جاتے۔ اگر آپ قرآن کا علم، حدیث کا علم، فقہ کا علم پیسہ کمانے کے لیے حاصل کر رہے ہیں تو یہ دنیاوی علم ہے، وہ دینی علم نہیں۔ مدرسوں میں بھی وہ دینی علم نہیں۔ اور سائنس پڑھتے ہو، جغرافی پڑھتے ہو، کیمسٹری پڑھتے ہو اللہ کو پہچاننے کے لیے تو یہ دینی علم ہے، یہ دینی علم ہے۔ تمہاری سوچ سے ہی دینی اور دنیاوی کا فرق ہوتا ہے، نہ کہ ڈپارٹمنٹ اور شعبے سے فرق ہوتا ہے۔ اس لیے جو بچے کالج میں ہیں، یونیورسٹیز میں، وہ اپنا کنٹینیو کریں، بڑھیں آگے۔ تم جس فیلڈ میں جانا چاہتے ہو، میڈیکل میں، انجینئرنگ میں، لا میں، جس چیز میں بھی جانا چاہتے ہو، نیت صرف یہ ہو جو قرآن نے فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو وہی جو تمہارے رب کے نام سے۔ سبحان اللہ۔ وہ علم جو اللہ سے دور کرتا ہے، وہ بڑا سا بڑا عالم ہو کر کے بھی وہ گمراہ ہے، اور وہ علم جو اللہ سے قریب کرتا ہے وہی علم نور ہے، وہی علم نور ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، صرف یہ مت سمجھو کہ میں علم کی بات کر رہا ہوں تو علم آنے کے بعد ٹوپی، جبہ، کپا، بڑا عالم نظر آنا چاہیے، نہیں۔ علم جب کسی کے پاس آتا ہے
تو سب سے پہلے اخلاق لاتا ہے. سچا علم اگر کسی کے اندر آئے اخلاق لاتا ہے, پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین لاتا ہے, کیونکہ قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, علم والے ہی اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں. امام غزالی فرماتے ہیں وہ عالم جو اپنے علم کو اس لیے استعمال کرتا ہے کہ دنیا میں کچھ پیسے مل جائیں اور سیٹھوں کے پاس جاتا ہے, مالداروں کی جیب پر نظر رکھتا ہے, فرماتے وہ اس مکھی سے زیادہ غلیظ ہے جو پخانے پہ بیٹھتی ہے. بلکہ وہ کہتے ہیں وہ عورت جو اپنا جسم بیچتی ہے اس سے بھی زیادہ یہ غلیظ ہے, کیونکہ وہ جسم بیچتی ہے اور یہ ایمان بیچتا ہے. علم جو سچا علم آتا ہے وہ اخلاق اور توکل لے آتا ہے. اس لیے آپ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علم کا مطلب صرف دوڑ بھاگ یہ نہیں ہے. کوئی بھی کالج مل جائے, کوئی بھی یونیورسٹی مل جائے, کوئی بھی مدرسہ مل جائے, تمہارا ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے وہ علم مجھے ملے جو مجھے میرے رب کی پہچان دلائے, مجھے میرے رب کی پہچان دلائے.